سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی علالت کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر ایک ایسا شخص جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں آتا ہے، ایسا کس طرح ہوا؟ بس قدرت کو یہی منظور تھا کہ یہی لائن میں نے اختیار کرنی تھی، اور جو کہ یہ لائن میں خود اپنی مرضی سے اختیار نہیں کر رہا تھا. میں لاہور آیا نہیں تھا لیکن لے جایا گیا تھا. سر کون لے کے آیا تھا آپ کو؟ وہ ایک یونٹ آیا تھا فلم کا وہاں شوٹنگ کے لیے، آگ کا دریا. محمد علی، شمیم آرا، ساقی وغیرہ یہ لوگ تھے. تو وہاں سندھ میں ان کی لوکیشن تھی، اور تو ہم شمیم آرا کو دیکھنے گئے تھے. محمد علی تو ہمارا ساتھی تھا ہی، ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے. اور البتہ شمیم آرا اس وقت کی ٹاپ کی ہیروئن تھی. تو آدھا پونا گھنٹہ میں وہاں شوٹنگ دیکھ کر اور آ گیا. تو دوسرے دن مجھے ساقی صاحب نے فون کیا کہ اس فلم کے جو کیمرہ مین تھے وہ تھے رضا میر صاحب، بہت ہی مہذب شخص اور بڑے ٹاپ کے کیمرہ مین تھے، جس کے آج بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد ٹی وی میں فلموں میں کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنی ذاتی فلم کے لیے، جو کہ وہ انہوں نے پیپر ورک کیا ہوا تھا، ساری کاسٹ فائنلائز تھی سوائے ایک کیریکٹر کے، تو مجھے سلیکٹ کر لیا اس کیریکٹر کے لیے. میں نے انکار کیا تھا، میں کیونکہ میری ایجوکیشن جاری تھی، تو اور نہ ہی کوئی ایکٹر بننے کا میرا وہ ارادہ تھا. تو لیکن بہرحال، لیکن وہ پرانے جو ہوتے ہیں لیجنڈس، وہ چاہے ٹیکنیشین ہوں یا ڈائریکٹرس ہوں یا رائٹرس ہوں، ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکا کام نہیں کرے گا تو میں فلم ہی نہیں بناؤں گا. اور یہاں تک بھی بہرحال پھر بڑی مشکل سے میں راضی ہوا اور آیا تھا. تو وہ پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک، اور 10 دن ایک سوات میں شوٹنگ کی تھی، پھر 1 مہینے کے بعد 10 دن لاہور میں کی تھی. اور وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی. سپر ہٹ ہو گئی تو پھر میں اپریشیٹ بھی ہوا. ماشاءاللہ. لیکن سر ایک بات بتائیے گا، اتنا ٹال ہینڈسم آدمی، اتنا ویل ایجوکیٹڈ، آخر آپ نے کیوں اپنے آپ کو ایک ولن کے کیریکٹر کے لیے ہی اسپیسیفائی کیا، یا آپ نے کیوں نیگیٹو کیریکٹرز کو چوز کیا؟ نہیں، میں نے تو چوز نہیں کیا، مجھے اس کیریکٹر کے لیے لیا گیا. حالانکہ وہ ہندو کیریکٹر تھا، 65 کی وار ہو چکی تھی. سر سلطان رہی صاحب کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ فلمز جو ہیں، اور آپ کی فلمی جوڑی بھی بہت مشہور ہوئی، تو آپ کا ان کے ساتھ جو ذاتی رشتہ تھا وہ کیسا تھا؟ جب تک سلطان راہی تھا تو ہماری کوئی 24-25 سال جوڑی رہی تھی، اور کامیاب جوڑی رہی. جی. اور تقریباً میں نے کوئی 750 فلموں میں نے کی. جی. سلطان راہی مجھ سے سینئر تھا، انہوں نے کوئی 850 کے تقریباً فلمیں کی تھی. اور ہمارا ساتھ رہا بہت، ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. اور ہمارا نام جب فلم میں آتا تھا تو وہ فلم فوراً بک جاتی تھی پورا پاکستان. تو کسی بھی پروڈیوسر کو نقصان نہیں ہوتا تھا ہماری فلموں سے، وہ چاہے فلم فلاپ بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پیسے دے جاتی تھی. یہ تب سلسلہ تھا.
سر یہ جو آپ کی کامیاب جوڑی تھی اس کا آغاز اف آئی ایم ناٹ رانگ تو مولا جٹ سے بہت زیادہ آپ لوگ جو ہے اس جوڑی کا عروج ملا تھا. مولا جٹ میں سر وہ جو نوری نٹ کا کردار تھا جو کہ ابھی دوبارہ سے ریکریٹ کیا گیا ہے، اس میں وہ جو آپ کا ایکسنٹ تھا، کیونکہ آپ حیدرآباد میں پلے بڑے ہیں، کراچی میں تو آپ اردو اسپیکنگ تھے اور پھر آپ نے وہ پنجابی ایکسنٹ بھی لیا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک خاص باڈی لینگویج کی، وہ آپ نے کیسے چوز کی اور کس طریقے سے اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا؟ ایکچولی ظاہر ہے پنجابی میری مادری زبان نہیں ہے، اور مجھے آفرز ہوتی تھیں، یعنی اردو فلم، پہلی فلم جو اردو لاکھوں میں ایک کی تھی، اس کے بعد پنجابی فلم کے لیے میں انکار کرتا تھا کہ کیونکہ زبان پر میرا عبور ہے نہیں. لیکن ایک ڈائریکٹر الطاف حسین صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ جیسا بھی بولیں میری ذمہ داری ہے آپ کریں. پھر مجھے منور سعید نے بھی کافی کیا کہ کیونکہ وہ بھی اس فلم میں کام کر رہا تھا، وہ پنجابی فلم میں. تو منور سعید جو کہ بڑی شستہ اردو زبان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی مادری زبان تو سندھی ہے، اور سندھی اور پنجابی سرائکی یہ سب سسٹر لینگویجز ہیں، تو آپ تو آسانی سے بول سکتے ہیں، تو جب میں کر رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. تو بہرحال انہوں نے مجھے قائل کیا تھا. تو وہ پہلی فلم تھی چار خون دے پیاسے، تو وہ میں نے کی تھی. اور جب ذمہ داری میں نے لے لی تو پھر میں نے اپنا ایک انداز بنایا، اسٹائل بنایا، اپنے زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے بھی ایک اپنا اسٹائل بنا لیا تھا. وہ اسٹائل نیا لگا لوگوں کو، اور فلم ہٹ ہو گئی تھی، وہ پہلی ہی فلم ہٹ ہو گئی تھی پنجابی. تو پھر پنجابی فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سر حمزہ علی عباسی نے جو ابھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا کریکٹر اس میں نوری نت کا کردار ادا کیا ہے، اس میں 90% جو چھاپ ہے وہ اولڈ مولا جٹ جو 1970 میں آئی مصطفیٰ قریشی صاحب کی جھلک دکھائی دیتی ہے. ایون کہ آپ کا آئیکونک ڈائلاگ نواں آیا ہے سونیا بھی انہوں نے بالکل اسی طریقے سے ادا کیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ان کی اداکاری کے بارے میں، اور جو مووی آئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حمزہ عباسی یا فواد، جتنے بھی لیجنڈز آف مولا جٹ میں جنہوں نے کام کیا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور بلال لاشاری کی ڈائریکشن بہت زبردست ڈائریکشن ہے، اور بہت بڑی فلم بنائی ہے انہوں نے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ایکوپڈ یہ فلم ہے جو کہ بین الاقوامی معیار کی فلم ہے، اور اس نے اتنا بزنس بھی کیا ہے. اور جو ماحول بنایا ہے وہ ماحول جو ہماری فلم تھی وہ ماحول نہیں ہے. تو یہ ماحول نیا ماحول بنایا ہے بلال لاشاری نے، اور اس ماحول کے مطابق حمزہ نے بھی اور ساری کاسٹ نے اس میں اپنا پرفارم کیا ہے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو 1970s میں مولا جٹ آئی تھی وہ غریبوں کے لیے تھی، جبکہ جو ابھی اس دور میں مولا جٹ آئی ہے وہ امیروں کے لیے یا لگژریس کلاس کے لیے ہے، کیونکہ وہ انہی کے ٹیسٹ کو ہٹ کرتی ہے؟ وہ یوں ہے کہ جو 79 میں وہ بنی تھی، جی اور وہ کوئی 10 لاکھ میں بنی تھی، اور یعنی غریبانہ ہی تھی. اس کا جو گنڈاسا تھا وہ بھی کوئی تقریباً 150-200 روپے کا بنا تھا. تو وہ فلم 4.5 سال چلی تھی، یعنی غریبانہ تھی لیکن عوام نے اسے امیرانہ کر دیا تھا. یہ فلم بنی ہی 40 کروڑ میں ہے، اور پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے جس پہ کروڑہ روپے لگے ہیں. ایون اور پبلسٹی بھی اس کی کوئی 25 کروڑ کی پبلسٹی ہوئی ہے.
تو بلا شبہ یہ بین الاقوامی معیار کی فلم ہے، اور اسی جیسا وہ بزنس بھی کر رہی ہے اور کیا ہے، اور پاکستانی فلم ہے، ہماری فلم ہے، ساری کاسٹ جو ہے وہ پاکستانی ہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس فلم کی کامیابی کی۔ سر آپ بھی سنس اردو اسپیکنگ ہیں اور آپ نے بھی مولا جٹ میں ایک پنجابی کردار ادا کیا، اور اسی طریقے سے جو ابھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بہت سے کردار ایسے ہیں جو کہ اصل زندگی میں اردو اسپیکنگ ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے پنجابی ایکسنٹ کو اڈاپٹ نہیں کر پائے جتنی سکسیزفلی آپ نے کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہوم ورک کم ہے اس میں کریکٹر جو ایکٹرز ہیں ان کا، یا پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی وجہ دکھائی دیتی ہے؟ ان کاسٹ میں سوائے ایک کے باقی سب اردو اسپیکنگ تھی، جی اور یہ بڑا رسک تھا بلال لاشاری کا کہ اس نے جو ماحول بنایا، جو فلم بنائی ہے، وہ حالانکہ انگریزی میں یا اردو میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے پنجابی میں بنائی، گویا پنجابی فلم انڈسٹری کی طرف اس فلم کے ذریعے ایک دروازہ کھولا ہے۔ یہ پنجابی فلم پر احسان ہے بلال لاشاری کا۔ سر واپس آتے ہیں آپ کی لائف کے اوپر۔ آپ نے بہت کامیاب ایک فلمی کیریئر گزارا اور اس کے بعد آپ نے پالیٹکس کو جوائن کیا، لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کی حکومت قائم ہو، اور ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے متمنی ہیں، اور جو بھی ہم اب آج دیکھ رہے ہیں، جو نفرتیں ہیں، کھچاؤ ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات ہیں، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، اور پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سر آپ پیپل پارٹی کے بہت ایکٹیو ممبر بھی رہے ہیں، سیاست میں بہت زیادہ فعال کردار ادا کیا ہے آپ نے۔ ابھی ریسنٹلی میرے سننے میں آیا ہے، ہماری ٹیم کے سننے میں آیا ہے کہ آپ لاہور آئے ہیں، اور آپ کا بیسک مقصد تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی تیمارداری کر سکیں، کسی وجہ سے آپ ان سے ملنے نہیں جا سکے، تو ہمارے اس کیمرہ کے تھرو اور ہمارے اس میڈیم کے تھرو آپ عمران خان صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے جب میں کراچی میں تھا تو خان صاحب پر جب حملہ سنا تو میں کیا، اس طرح لاکھوں لوگوں پر ایک طرح سے جیسے قیامت سی آ گئی تھی، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا سے تعلق رکھنے والا ہو اس پر اس قدر یہ حملے ہوں، اور ایک آپس میں افہام و تفہیم ہونی چاہیے، اور ملک کے لیے ہونا چاہیے، عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے توشہ سے، عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے، ایون عوام آئین بھی نہیں جانتے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا شقیں ہیں۔ یہ آئین صرف سیاستدانوں ہی کو پتہ ہے کہ آئین کیا ہے، اور عوام خوشحالی چاہتی ہے، عوام اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتی ہے، جس کے لیے انصاف چاہیے، اور انصاف کی حکومت کی جد و جہد عمران خان کر رہا ہے۔ میں آیا تھا عمران خان کی تیمارداری کے لیے، لیکن افسوس کہ میں لاہور پہنچتے ہی میں بیمار ہو گیا، میں ہاسپٹلائز ہو گیا تھا۔ میں اس وقت بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں عمران خان کے لیے دعاگو ہوں، اور دل سے دعا ہے میری، اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ خطروں میں ہے، اور کسی کو بھی خطرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزاد ملک ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور آزاد ہمیں جینا چاہیے، اور آزادی ہی سب کچھ ہے۔
عمران بار بار کہتا ہے کہ آزادی موت سے زیادہ بہتر ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی علالت کے باوجود ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ بس عمران کی آن، عمران کی شان، ہم عمران کو سلام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قریشی صاحب لاہور آئے ہیں اسپیشلی عمران خان صاحب کی تیمارداری کے لیے، حالانکہ ان کی اپنی طبیعت اتنی خراب ہے۔ ان کے اس جذبے کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ کیونکہ وہ عوام کے جذبات اور ان کے احساسات کو سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کس حد تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ سب سے میری یہ التماس ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہمارے ایک لیجنڈ آرٹسٹ ہیں، ان کی طبیعت کے لیے نہ صرف دعا کیجیے بلکہ یہ بھی دعا کیجیے کہ وہ ہمیں آنے والے پروجیکٹس میں اسی طرح دکھائی دیتے رہیں اور بہت لمبے عرصے تک وہ ہمیں پردہ اسکرین کے اوپر نظر آتے رہیں۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔